ابو من تکرہ الصلاۃ علیہ ومن لا بأس بالصلاۃ علیہ، کس شخص کی نماز جنازہ ادا کرنا مکروہ ہے اور کس کی نماز جنازہ ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 235، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال اتى رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو شاب فاسلم وهو اغلف فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختتن فقال انی اخاف علی نفسی فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان كنت تخاف علی نفسک فاترک فکف فمات وصلی علیہ واہدى له فاکل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ نوجوان تھا، اس نے اسلام قبول کیا، اس کی ختنہ نہیں ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ختنہ کروا لو۔ تو اس شخص نے عرض کیا مجھے اپنی جان کے بارے میں ڈر ہے، اندیشہ ہے، ختنہ کرانے کی صورت میں مجھے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے جسم کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں اپنی جان کے بارے میں ڈر ہو، اندیشہ ہو، خطرہ ہو تو پھر ایسے ہی رہنے دو، مت کراؤ۔ تو وہ شخص رک گئے، ختنہ نہیں کرائے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ پیش کیا تھا، تو آپ نے ان کے تحفے کو قبول کیا تھا اور تناول فرمایا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی مسلمان ہو، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور جو ہمارا ذبیحہ کھائے وہ ہم میں سے ہے، یعنی مسلمان ہے، اس کی نماز جنازہ ادا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 236، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال لا يصلى على الأغلف لأنه ضيع من السنة أعظمها إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جس شخص کی ختنہ نہ ہوئی ہو اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی کیونکہ اس نے ایک عظیم سنت پر عمل نہیں کیا۔ یہ ختان فطرت میں داخل ہے، یہ فطری چیز ہے اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان کے ڈر سے ایسا نہ کیا ہو تو پھر اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 237، سألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن الصلاة علی ولد الزنا والمرجوم فی الزنا والمغرم الذی علیہ الدین فقال صلی علیہم وکفنہم ووارہم فی حفرتہم فاللہ تعالی اولی بہم فإن لم تفعلوا ذلك فإلى من تولوه من اليهود من النصارى۔ وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ لا تصلی علی المرجئة ولا القدریة ولا على من نصب لآل محمد حربا الا اللہ تجد بدا من ذلك۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے ولد الزنا یعنی زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے شخص کی نماز جنازہ کے بارے میں پوچھا، اور زنا کی وجہ سے سنسار کیے جانے والے، یعنی کوئی زنا کرے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے اور وہ شادی شدہ ہو تو اس کے لیے شرعاً حکم یہ ہے کہ اس کو پتھروں سے مارا جائے۔ اگر ایسا شخص ہے کوئی زنا کی وجہ سے جس کو سنسار کیا گیا، رجم کیا گیا، تو کیا اس کی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟ اور اسی طرح اس شخص کی نماز جنازہ کے بارے میں پوچھا جس کے ذمے قرض کی ادائیگی لازم ہو اور وہ قرض ادا کیے بغیر مر جائے، تو اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم ان سب کی نماز جنازہ ادا کرو، انہیں کفن دو اور انہیں قبرستان میں دفن کرو مسلمانوں کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کو زیادہ بہتر جانتا ہے، ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، کوئی ایک مسلمان ہے ولد الزنا ہے یا کوئی مسلمان ہے زنا کی وجہ سے اس کو رجم کیا گیا، یا کوئی مسلمان ہے مقروض مر گیا، اگر تم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھو گے، اس کا یہ حق ادا نہیں کرو گے، تو کیا تم اس کو یہودیوں کے حوالے کرو گے پھر یا عیسائیوں کے حوالے کرو گے؟ اگر مسلمان ان کی تجہیز اور تکفین کا انتظام نہیں کریں گے، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، تو دوسرے مذہب والوں کو موقع ملے گا اور وہ لوگ ان کو لے جا کر اپنے مذہب کے مطابق رسم و رواج ادا کر کے ان کی تدفین کریں گے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کا یہ حق ادا کرو۔ امام زید فرماتے ہیں البتہ اگر مرنے والا گمراہ فرقے سے تعلق رکھتا ہو، جیسے قدریہ ہے، مرجیہ ہے، یہ اسلام میں گمراہ فرقے ہیں، اسی طرح وہ شخص جو آل محمد کے خلاف جنگ کرے، یعنی جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی دشمنی ہو، بغض ہو، نفرت ہو، اس کی البتہ تم نماز جنازہ مت پڑھو۔ البتہ اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی خوف ہو، ڈر ہو حاکم وقت کی طرف سے یا کوئی ایسے حالات ہوں، تو اسی صورت میں مجبوری میں پڑھ لو۔ بابن کیف یوضع المیت